الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارٹ نمبر 1، تمام مخلوقات کا روزی رسا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6، اللہ رب العالمین نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جو بھی چوپایا ہے، جو بھی چلنے والا، جو بھی چوپایا ہے، اس کا رازق اللہ رب العالمین ہے، اس کو روزی دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کون ہے وہ شخص کہ اللہ جب تمہارے رزق تم پر بند کر دے وہ تمہیں رزق دے سکے۔ تو پتہ چلا کہ روزی دینے والا رازق صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں اللہ کو ہی پکارنا چاہیے اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز جو ہے تم اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کا بھی سوال تم اللہ رب العالمین سے کرو۔ پوائنٹ نمبر 2، قوم نوح کا تذکرہ، سورہ ہود آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 48۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ نوح تم ایک کشتی تیار کرو ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہم سے مخاطب نہ ہونا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ تو غرق کیے جانے والوں میں سے ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کرتے ہیں، لیکن وہ قوم جب ان کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم کشتی بنا رہے ہو، تم یہاں سے نکلو گے اور ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے بہرحال اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کشتی بنائی، اپنے بیٹے کو بھی پکارا کہ میرے بیٹے آ جا، تو اسلام قبول کر اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن بیٹے نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ان قریب ایک پہاڑ پر سوار ہو جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو پانی سے، طوفان سے بچا لوں گا۔ اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب ان کی بات نہیں مانی، ایسے ہی ہوا، اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے نا نوح علیہ السلام کے بیٹے اور باقی دیگر مشرکین کو تباہ و برباد کر دیا، اس طوفان میں غرق کر دیا، ان کو ڈبو دیا۔ تو یہ مشرکین کا انجام ہے کہ جب قوم توحید پر نہیں آتی تو اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ قوموں کے عروج کا جو سبب ہے وہ توحید ہے، قوموں کے زوال کا جو سبب ہے وہ ہے شرک۔ جو قوم شرک کرتی ہے اللہ رب العالمین اس قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو ایمان والے کشتی میں سوار تھے، اللہ نے ان کو نجات دیا۔ باقی جو مشرکین تھے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ جو تنور سے پانی نکل آیا تھا وہ اس قدر نکل آیا تھا کہ مشرکین تباہ ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ تو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، شرک ظلم عظیم ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان کی آمد اور ان کی ضیافت داری کا تذکرہ، سورہ ہود آیت نمبر 69 تا 76 تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے کچھ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے لیے کھانے کے لیے وہ لے کر آ گئے تھے، بعجل حنیذ، بھونا ہوا ایک بچڑا لے آئے ان کے سامنے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی مہمان ہو تو اپنے جو ہے نا استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ روز آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مہمان جب جا رہا ہوتا ہے تب اس سے پوچھا جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے استطاعت کے مطابق ان کے لیے لے آئے تھے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ہی وہ ان کے لیے مہمان نوازی کے لیے لے آئے تھے۔ تو ان کو کہا کھاؤ، انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ، ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، کہا تم پریشان نہیں ہو، فبشروا بغلام حلیم، اور دوسرے الفاظ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آئے تاکہ ہم آپ کو خوشخبری دیں ایک بچے کی جو بردبار ہوگا۔ اور وہ بچہ کون؟ اسحاق، اور ان کے والد کا اور ان کے بیٹے یعقوب، یعنی آپ کو بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی ہم خوشخبری دینے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بڑھاپے میں، حالانکہ وہ بانجھ تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو اس عمر میں اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا۔ تو پتہ چلا اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں، جب چاہے، جس عمر میں چاہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے وہ اولاد سے نوازے۔ اللہ رب العالمین سے ہی مانگنا چاہیے۔
اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ رب العالمین کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی، جسے چاہے وہ بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے بانچ کر دے، وہ دنیا کے سارے زور لگا دے لیکن ان کو اولاد نہ ہو تو اللہ رب العالمین سے ہی مانگنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، بدبخت اور نیک لوگ، سورہ ہود آیت نمبر 106 تھا 108۔ بدبخت اور نیک لوگوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، فرمایا جو بدبخت لوگ ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، اور جہنم میں ان کے گدھے کی آواز، تیز آواز اور ہلکی آواز ہوگی، اور جب تک آسمان و زمین قائم ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا جو نیک بخت لوگ ہیں تو وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے موت کو جنت اور جہنم کے درمیان بلوائیں گے، اور جہنم اور جنت کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور حکم ہوگا اور اعلان ہوگا خلود یا اہل الجنہ خلود لا موتا، کہ اے جنتیوں تمہارے لیے خوشخبری، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو وہ خوش ہوں گے، ان کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ فرمایا اگر کسی کو اگر موت آئے خوشی سے تو ان کو موت آتی ہے، لیکن موت دے دی جائے گی تو کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اور کہا جائے گا جہنمیوں یا اہل النار خلود، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ تم بھی ہمیشہ اس میں رہو گے اور تم اس سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ تو موت کو اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے، جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہل جنت والوں میں سے بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے، اپنی رحمت سے اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ پوائنٹ نمبر 5، استقامت علی الدین کا حکم، سورہ ہود آیت نمبر 112۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ پیغمبر آپ جو سیدھے رستے پر اس پر آپ قائم رہے، ثابت قدم رہے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے توبہ کیا آپ کے ساتھ، اور آپ حد سے نہ بڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیغمبر کو سیدھی راہ پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس پر وہ ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کی، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے اور وہ ان سے کہیں گے تمہیں خوف اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ اسلام کے تعلق سے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لائے پھر تو اس پر ڈٹ جا۔ ایمان لانا تو بہت آسان ہے، لیکن ایمان لا کر اس پر ڈٹ جانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایمان لانا، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس پر ڈٹ جانا، اور ایمان لانے کے بعد جتنے مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، ان پر صبر کرنا، اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، یہ ہے اصل کام۔ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوائنٹ نمبر 6، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ تم نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے حوالے، اس کے شان نزول کے حوالے سے کہ ایک شخص کے پاس ایک خاتون آئی، اور اس خاتون نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ کھجورے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر پر چلی آئیں، وہاں پر اچھے کھجورے موجود ہیں۔ جب وہ گھر پر ان کے ساتھ چلی گئی تو انہوں نے ان کو کھجورے بھی دیے اور ساتھ میں ان کے ساتھ بوس و کنار بھی کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتا دیا، جب ان کو پشیمانی ہوئی، اپنے حرکت پر اور ندامت ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار کیا اور وہ چلا گیا صحابی وہاں سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ وہ کہاں ہیں جس نے مجھ سے بھی سوال کیا تھا اس حوالے سے۔ تو صحابی رسول کو بلایا گیا، اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ بے شک نماز دن کے دو کنارے میں قائم کرنے سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ نیکیاں ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل کل یوم خمسا هل یبقى من درنی شیء، فرمایا تمہارا کیا خیال اس شخص کے بارے میں جس کے گھر کے پاس
ایک نہر ہو اور 5 مرتبہ دن میں وہ اس سے نہاتا ہو، کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ کہا یہ مثال ہے 5 نمازوں کی کہ جب بندہ 5 نمازوں کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کا کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز بھی کیسی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں نماز نبوی کا مطالعہ کرنا چاہیے، مسائل کو سمجھنا چاہیے جو نماز کے مسائل ہیں۔ اور پوائنٹ نمبر 7 کی ہم بات کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 میں اختلاف سے بچنے والوں پر اللہ کی رحمت۔ سورہ ہود آیت نمبر 118 تھا 119۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ۔ فرمایا اگر تیرا رب چاہتا تو تمام امت کو ایک ہی بنا لیتا اور وہ ہمیشہ الگ الگ ہی رہتے، مگر وہی ایک ساتھ جڑے رہتا جس پر اللہ کا رحم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ فرمایا کہ خبردار تم سے پہلے اہل کتاب وہ الگ الگ ہوئے 72 فرقوں میں، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور سب کے سب جو ہے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، ایک جنت میں جائے گی وہی الجماعہ، اور وہ کون سی ہے؟ جماعت ہوگی۔ اس آیات سے صاف معلوم ہوا، اس آیات سے اور حدیث مبارکہ سے صاف معلوم ہوا کہ امت کا اجتماع اتفاق رحمت ہے، اور اس آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف وہ ایک رحمت ہے، باعث رحمت ہے، تو یہ صاف جھوٹ ہے۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے اسے موضوع ثابت کیا ہے۔ تو امت کو آپس میں اتفاق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اختلاف سے جس قدر ہو بچنے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 8، سورہ یوسف۔ اللہ رب العالمین نے 12ویں سپارے میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ یوسف اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اے پیغمبر ہم آپ کو ایک بہترین قصہ بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ پہلے غافل تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، اے میرے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھتا ہوں 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ابا نے کہا یعقوب علیہ السلام نے میرے بیٹے یا بنی لا تقصر رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، آپ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا تذکرہ نہیں کرنا، ایسا نہ ہو وہ آپ کے خلاف کوئی بری تدبیر کرے، آپ کے خلاف کوئی چال چلے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اللہ رب العالمین کو بادشاہت سے نوازے گا، نبوت سے نوازے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بغض، ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے والد صاحب یعقوب علیہ السلام یوسف سے زیادہ محبت کرتے، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں یوسف کا کام تمام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کو قتل کرے، اور کہنے والوں میں سے ایک نے کہا قتل مت کرو، اس کو ایک اندھے کنویں میں پھینک ڈالو۔ بہرحال طے ہوا کہ کنویں میں پھینکنا ہے، کنویں میں جا کے پھینک ڈالا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے قافلہ آیا، اس قافلے کو پانی کی ضرورت تھی، تو انہوں نے جب پانی نکالنے کے لیے ڈھول پھینکا تو یوسف علیہ السلام اس میں آ گئے، اور اس قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر جا کر بیچا۔ مصر سے عزیز مصر خرید کر اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، وہاں پر جوان ہوتے ہیں، جوان ہونے کے بعد ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی ان کو ورغلاتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اپنے دامن کو محفوظ کرتے ہیں گناہ سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب عزیز مصر کے اس فریب کے حوالے سے مصر کے باقی خواتین کو معلوم ہوتا ہے تو وہ لعن طعن کرتی ہیں عزیز مصر کی بیوی پر، تو عزیز مصر کی بیوی ان کو دعوت پر بلاتی ہے، ان کے ہاتھوں میں چڑیا دیتی ہے اور ان کے سامنے فروٹ رکھتی ہے، تو یوسف علیہ السلام کو آواز لگاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو باقی خواتین دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہے، اور وہ بھی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ان کے سامنے ایک پیشکش کی جاتی ہے، یا تو ہمارے اس مکر و فریب میں آؤ یا تو زندان جیل کو پسند کرو۔ یوسف علیہ السلام زندان کو پسند کرتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں، زندان میں رہتے ہیں، چند وقت تک وہاں رہتے ہیں۔ وہاں ایک واقعہ ہوتا ہے، واقعہ یہ کہ 2 قیدی ہوتے ہیں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا۔ 2 قیدی پہلے موجود ہوتے ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں جو ہے رس نچوڑ کر، انگور نچوڑ کر میں بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور دوسرا یہ خواب دیکھتا ہے کہ میرے سر پر جو ہے ٹوکری ہے اور اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہے اور کوے اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تو
جس نے انگور کے حوالے سے دیکھا تھا تو یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم آزاد ہو کر اور تم بادشاہ کے خاص الخاص میں سے ہوں گے، اور جس نے ٹوکرا دیکھا تھا کہ روٹیاں ہیں اس میں اور کوے اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے، پرندے اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے، کہا کہ تم جو ہے تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ بہرحال جو آزاد ہونے والا آزاد ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے خاص الخاص بنتا ہے بادشاہ کا۔ بادشاہ کو دو خواب آتے ہیں، ایک خواب یہ آتا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازہ گائیں کو کھا رہی ہے، اور ایک یہ خواب آتا ہے، دوسرا خواب یہ ہوتا ہے 7 سبز بالیاں اور 7 خشک ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے خواب کی تعبیر بتائیں۔ ان دو خواب مسلسل آئے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کی تعبیر کیا ہے۔ معبرین تعبیر بتانے والے وہ قاصر ہو جاتے ہیں، بتا نہیں سکتے، اور بادشاہ کا جو خاص ہوتا ہے جو وہاں سے پہلے زندان سے آزاد ہو کر آتا ہے، جو خاص الخاص بنتا ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ میرے اور میرے دو جس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، تو ہم دونوں کی خواب کی تعبیر تو ایک یوسف نامی شخص جیل میں فلان زندان کے اندر موجود ہے اس نے بتایا تھا۔ تو بادشاہ کی اجازت سے وہاں چلا جاتا ہے اور اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، تو پھر خواب کی جب تعبیر یوسف علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام جانے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جا کے پہلے ان سے پوچھو ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہ کیا معاملہ ہے ان خواتین کا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ ڈالے تھے۔ تو جب ان خواتین کو بادشاہ بلاتے ہیں تو وہ بتا دیتی ہیں کہ یوسف بے قصور تھے، یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا، سارا کا سارا قصور ہمارا ہی تھا۔ تو 12ویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کا یہ قصہ جو ہے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین آپ کو نقصان پہنچانا نہ چاہے، کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ بھائیوں کے حسد اور بغض کی وجہ سے کیا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے صبر اور آپ کے استقامت کی وجہ سے آپ کو بڑا مقام عطا کیا۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے زندان سے نکال کر اللہ رب العالمین نے آپ کو عزیز مصر اور آپ کو اللہ رب العالمین نے وزیر خزانہ بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ ہے صبر کا جو ہے وہ نعم البدل، کہ جو بھی بندہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر امید رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرتا ہے۔ تو جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ رب العالمین اس کے حق میں نہ ہو تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور جو یوسف علیہ السلام کی غربت کا تذکرہ ہے کہ وہ کنال میں رہتے تھے، پھر اللہ رب العالمین ان کی فیملی کو وہاں پر مصر کے اندر شفٹ کر دیا، وہاں ان کو بلوا لیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا یہ جو بیان کردہ سورہ یوسف ہے، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دن ایک جیسے نہیں رہتے، دن بدل جاتے ہیں، لیکن اگر بندہ نیک ہو، متقی ہو تو تنگی کے بعد اس کے لیے آسانی ہے، اور اگر بندہ فاسق فاجر ہو تو آسانی کے باوجود اس کے لیے بعد میں تنگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حسد اور بغض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔